السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشانے ناشتہ، روشانے چائے، روشانے کپڑے۔ اس گھر کی صبح روشانے کے نام سے شروع ہوتی تھی۔ روشانے بھی بھاگ بھاگ کر سب کام نپٹاتی رہتی کہ جانے کے بستہ کرتی۔ روشانے کون؟ ملک ہاؤس کی دوسری بیٹی، جو کبھی لاڈلی بھی ہوا کرتی تھی۔ بڑی بہن اور بھائی شادی شدہ تھے۔ ایک حادثے میں والدین گزر گئے، جس کے بعد بھائیوں نے پڑھائی سے ہٹا کر گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ کبھی کبھار فیس بک یوز کرتی تھی۔ اس کے سٹیٹس کئی لوگ شیئر کرتے تھے۔ ایک دن اسے ایک میسج وصول ہوا، جس میں اس کی تحریروں کے متعلق کافی تعریف کی گئی تھی۔ اس نے جواب میں تھینکس کا میسج کیا۔ پھر یہ روز ہونے لگا۔ روشانے کو جلدی ہوتی کہ کب کام ختم کر کے موبائل اٹھائے۔ دونوں کے درمیان میں بات چیت ہونے لگی۔ دونوں کے درمیان موبائل نمبر کا تبادلہ ہو گیا۔ سراہے جانا اور چاہے جانا کسے برا لگتا ہے؟ جب عمار اس کے بارے میں تعریف کرتا، روشانے کو اچھا لگتا۔ روشانے جان بوجھ کر اس راہ پر چل نکلی تھی، جس کی اجازت یہ معاشرہ دونوں ہی نہیں دیتے۔ عمار نے اپنی کئی تصاویر بھیجیں اور اسے بھی زور دیتا کہ وہ بھی اپنی تصاویر بھیجے۔ عورت وہ ہے جو اتنی باکردار ہو کہ کوئی اس سے بات کرنے کی ہمت نہ کرے، مگر جب عورت خود پذیرائی کرے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ روشانے جو خوشی سے سب کے کام کرتی تھی، اب اکتا گئی سی۔ اسے بوجھ لگنے لگا۔ سب بھابھیوں سے بدتمیزی کرنے لگی اور بچوں کو بھی ایک آدھا تھپڑ لگا دیتی۔ انہی دنوں روشانے کی شادی کی بات چلی۔ سب چٹ منگنی پٹ بیاہ کا سوچے بیٹھے تھے۔ پھر روشانے نے عمار کے کہنے پر وہ قدم اٹھانے کا سوچا جو اچھی اور باکردار بیٹیاں نہیں اٹھاتی۔ وہ مہندی کی رات تھی جب روشانے اپنے سب زیورات سمیت فرار ہو گئی۔ گھر کی روشنی اندھیرا کر گئی، گھر میں بھی اور اپنوں کی زندگیوں میں بھی۔ 2 دن بعد دریائے راوی سے ایک لاش نکلی، جس کے ساتھ کافی زیور تھا۔ لوگ حیران تھے، یہ کون ہے؟ یہ روشانے تھی، جس نے ایک نامحرم کی خاطر، اس شخص کی خاطر اپنے پیاروں کو چھوڑ دیا جسے وہ جانتی نہیں تھی، اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ عمار نے اسے اس جگہ بلایا ضرور تھا، مگر خود نہیں آیا۔ فون کیا کہ وہ نہیں آ سکتا، اپنی فیملی کو چھوڑ کر۔ اور کس کے لیے؟ اس لڑکی کے لیے جو کسی اجنبی کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر آ سکتی ہے۔ وہ اس پر کیسے یقین کر سکتا ہے؟ عورت جب نامحرم سے محبت کرتی ہے تو رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، پھر چاہے وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ جو بیٹیاں گھر سے فرار ہو جائیں، اپنے والدین کی عزت کی پرواہ نہ کریں تو معاشرے سے فرار نہیں ہو سکتی۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ نہیں کہ آپ کسی نامحرم کی خاطر اپنے خاندان کی عزت خاک میں ملا دیں۔ محبت نبھانی ہے تو اپنے والدین سے نبھائیں۔ اچھی لڑکیاں کبھی گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی، اور جو دہلیز پار کرتی ہیں وہ لڑکیاں تو ہوتی ہیں لیکن اچھی نہیں۔ شکریہ۔ 4 نوجوان کعبہ میں جمع ہو گئے۔ چاروں قریش کے نوجوان تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ ان میں سے ہر ایک رکن یمانی پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے کے لیے دعا مانگے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے دعا مانگی، اے اللہ، تو عظیم ہے اور تجھ سے عظیم چیزیں ہی مانگی جا سکتی ہیں، اس لیے میں تجھے تیرے عرش، تیرے حرم، تیرے نبی اور تیری ذات کی حرمت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ حجاز کی سرزمین پر میری حکومت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرے نوجوان نے رکن یمانی کو پکڑا اور یہ دعا مانگی، الہی، تو کائنات کی ہر شے کا مالک ہے، آخر میں ہر ایک چیز کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ میں تجھ سے تیری قدرت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میں عراق کا والی بن جاؤں۔ اس کے بعد تیسرا نوجوان، جس نے رکن یمانی کو پکڑا اور یہ دعا مانگی، اے ارض و سما کے مالک، میں تجھ سے ایسی چیز مانگتا ہوں جس کو تیرے اطاعت گزار بندوں نے تیرے حکم سے مانگا ہے۔ میں تجھ سے تیری ذات کی کبریائی، تیری مخلوقات اور اہل حرم کے حق کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں کہ تو مجھے دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک کہ میں مشرق و مغرب پر میری حکومت نہ قائم ہو جائے، اور جو شخص میرے خلاف کھڑا ہو اس کا سر نہ کچل دوں۔ اس کے بعد چوتھے نوجوان کی باری آئی۔ اس نے رکن یمانی پکڑ کر دعا مانگی، اے اللہ، تو رحیم اور رحمان ہے، میں تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں جو تیرے غضب پر غالب ہے، مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا، مجھے اس عالم میں جنت عطا فرمانا۔
ان چاروں میں پہلے نوجوان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت زبیر بن العوام عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول کی طرف سے جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی، ان میں سے ایک ہیں۔ دوسرے نوجوان حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی۔ تیسرے نوجوان عبد الملک بن مروان تھے، اور چوتھے نوجوان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند نے اپنی دعا میں آخرت کی بھلائی مانگی۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سگی بہن تھیں۔ آپ نبوت کے دوسرے سال پیدا ہوئے جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ 6 سال کے تھے۔ والد کے اسلام قبول کرنے پر یہ خود بخود اسلام کے دامن میں آ گئے۔ ان کی پرورش خالص اسلامی ماحول میں ہوئی۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔